السلام علیکم مومنین سے گزارش ہے کہ حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری شریف جاورا میں تعمیر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس امام باڑے کی تعمیر میں حصہ لیں اور تعمیر میں مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا ایک روپیہ بھی امام باڑے کے لیے بہتر رہے گا اور آپ ثواب کے حقدار بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اجازہ بھی ہے، آپ ہمیں سہم امام خمس دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سال سے کام رکا ہوا ہے، فائنینس کی کمی کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے کام رکا ہوا ہے۔ اب اس کام کو شروع کرنا ہے اور ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ 40 تک کم سے کم نیچے کا ایک گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے اور اس میں مومنین کا آنا جانا، نماز اور مجلس ماتم شروع ہو جائے۔ اس لیے آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات حیدری امام باڑہ حسین ٹیکری کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھا رہے ہیں حیدری امام باڑے کا کہ اس وقت حیدری امام باڑہ اس پوزیشن میں ہے۔ اللہ نے چاہا تو جلدی ہی اس امام باڑے کی تعمیر ہو جائے گی اور مومنین یہاں مجلس ماتم بھی کر سکیں گے اور نماز بھی پڑھ سکیں گے۔ آپ دیکھیے اسے آرام سے۔ مومنین، ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9220541108۔ آپ اس نمبر پہ ہمیں اپنی مدد بھیج سکتے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ رسول اللہ کے بھی ثابت ہے، مولا کے بھی ثابت ہے، امام حسن کے زمانے تک تھے وہ۔ لیکن جب امام حسن علیہ السلام مدینے کے سردار ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیا جائے کہ بعد شہادت امام علی ساسا ابن سوہان شام چلے جاتے ہیں، کوفے میں نہیں رہتے، مدینے میں نہیں رہتے۔ بھائی روزی روٹی کی بات ہے، آج انسان یہاں ہے، کل وہاں ہے، پرسوں وہاں ہے۔ ابھی ہم گاؤں میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ضرورت پڑی تو ممبئی آ گئے، ضرورت پڑی تو لکھنؤ آ گئے، ضرورت پڑی تو دلی چلے گئے، ہوتا ہے۔ تو ساسا ابن سوہان بھی وہاں گئے۔ جو امیر شام تھا اس کو عمرو عاص نے صلح کے بعد ایک مشورہ دیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ حسن ابن علی ہم سے راضی ہیں صلح کے بعد۔ معاویہ نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایسا ہے کہ حسن ابن علی کو اپنے دربار میں بلاؤ، جو تمہارا خزانہ ہے اس کے دروازے کھول دو اور حسن ابن علی کے سامنے بیش قیمتی ہیرے جواہرات رکھ دو۔ اگر وہ لیں گے تو سمجھ جانا راضی ہیں، نہیں لیں گے تو سمجھ جانا راضی نہیں ہیں۔ ہاں اگر وہ لے لیں گے تو ہم کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ یہ سخی ابن سخی ہے، یہ آل محمد ہے، کبھی کسی سے لیتے نہیں، دیکھو آج یہاں سے لے کے چلے گئے۔ تو یہ سازشیں انہوں نے بنا کے رکھی تھی۔ قاصد پہنچا مدینے امام حسن کے پاس، تو امام حسن نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، اور وہی کہ اکیلے آئیے گا، کسی کو ساتھ میں نہیں لے کے آئیے گا۔ کیونکہ ان کو ان سے زیادہ ان کے چاہنے والوں سے خطرہ رہتا ہے۔ اور خطرہ کس بات کا ہے کہ بولتے بہت ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ ایک جیتی جاگتی صلوات عظمت آل محمد پر پڑھیں آپ حضرات۔ ابھی تک تمہید کی گفتگو تھی، لیکن اب یہ عقیدت والا جو واقعہ ہے اب سنیے آپ، جیسا آپ سنتے ویسا میں سنا رہا ہوں، بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ ساسا ابن سوہان شام میں ہے، مولا نے کہا میں آ جاؤں گا، کس کو؟ قاصد کو۔ قاصد واپس چلا آیا، بتایا کہ وہ آئیں گے کل۔
पूरे दरबारियों को बुला के रख लिया, किस लिए? कि हसन इब्ने अली आ रहे हैं, उनकी रुसवाई होगी मेरे दरबार में। सासा इब्ने सुहान को भी पता चला शाम में कि मेरा मौला आ रहा है, तो उन्होंने भी कुछ गौर व फिक्र की। क्या गौर व फिक्र की? कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से उन्होंने एक फ़न सीखा था, जूती सिलना, जूती सिलना। तो कहा, उन्होंने सोचा सासा ने कि क्यों ना हम भी, मेरा मौला आ रहा है तो मैं भी अपने मौला को एक हथिया गिफ्ट करूँ। ऐसे भी मेरे मौला की ज़र्रत नवाजी है हमारे ऊपर, उनकी अताअत है, जो ये सब कुछ है उन्हीं की वजह से है, उनके बाबा की वजह से है, उनके नाना की वजह से है। ये इधर अपनी तैयारी में है, मौला शाम जाने के लिए निकल चुके हैं, सासा इब्ने सुहान अपनी कोशिश में है। जब सासा की चीज़ तैयार भी हो जाती है और मौला भी उधर पहुंच जाते हैं, दरबार में पहुंच जाते हैं, सासा अपने घर से निकलता है, दरबार तक आता है, और दरबार पे जो दरवाजे के पास खड़े रहते हैं, गेट के पास खड़े रहते हैं, नेज़े से नेज़ा मिला के नौकर उनके, तो उन्होंने रास्ता रोक लिया सासा इब्ने सुहान का। जरा बेदारी के साथ सुनिएगा जिस तरीके से आप सुनते हैं। तो उन्होंने कहा, कौन? कहा, मैं सासा इब्ने सुहान, अंदर जाना है। कहा, नहीं, किसके नौकर हो? तो सासा इब्ने सुहान जरा सा ठहरे, कहा, तुम किसके नौकर हो? तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि हम अमीर शाम के नौकर हैं, दरवाजे पर हम खड़े हैं, जाने नहीं देंगे। फ़ौरन सासा इब्ने सुहान ने कहा, बेदारी के साथ सुनिएगा, कहा, तुम अमीर शाम के नौकर हो? मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ, मैं अमीर कायनात का नौकर हूँ, रास्ता छोड़ो मेरा। अब जैसे मुआविया को पता चला कि गेट पे थोड़ा सा हलचल हुई है, आवाज़ बुलंद हुई है, तो कहा, कौन है? कहा, सासा है। कहा, अच्छा सासा है? कहा, आने दो अंदर। सासा इब्ने सुहान अंदर आ गए, मौला को सलाम किया। मुआविया ये मंजर देख रहा था और कहने लगा कि हो गया सलाम दुआ? कहा, हाँ। कहा, जाओ। तो सासा ने कहा, नहीं जाऊँगा जब तक मेरा मौला यहाँ से ना चला जाए। बड़ा इसरार किया, लेकिन सासा अपनी जगह खड़े रहे। इमाम हसन ने मुखातिब होकर कहा कि मुआविया, जो कुछ तेरा इरादा है या तेरी बातें हैं या तेरे मसले हैं, सामने रखो। सासा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक मैं यहाँ से ना चला जाऊँ, खड़े रहेंगे। अच्छा, जो बात होनी थी हुई और उसमें कामयाब भी नहीं हुआ, तो इशारा करता है अपने वज़ीर को कि वो बेश कीमती हीरे जवाहरात जो है हसन इब्ने अली के सामने रखे जाएं। और गुलाम लेके आता है, तश्त लेके खड़ा रहता है। इमाम हसन देखते हैं तो फ़ौरन मुखातिब होकर कहते हैं, ये क्या? कहा, ये हमारी तरफ से हदिया है, छोटा सा हदिया है, इसको ले लीजिए। वो समझ रहा था कि ले लेंगे। इमाम हसन ने गौर व फिक्र की, उस तश्त को देखा जो गुलाम लेकर खड़ा था, और एक नज़र सासा की तरफ की। थोड़ा बेदारी के साथ सुनिएगा। एक नज़र सासा की तरफ की, कहा, तुमने दिया, मैंने मान लिया। अब सासा की तरफ मुखातिब होके कहे, सासा तुम मेरे लिए हदिया लेकर आए हो, जूती लेके आए थे ना दरबार में, मौला को दे भी दिया था। कहा, तुम मेरे लिए लेके आए हो, अब मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। कहा, सासा ये जो गुलाम लेके खड़ा है तुम ले लो। अब जैसे ही मौला की ज़बान से निकला, वो जो ऊपर बैठा हुआ था ना अपनी मसनद पे, अपने तख्त पे, वो हलचल में आ गया, वो परेशान हो गया, हरकत में आ गया। कहा, ये क्या? ये तो आपके लिए। मौला ने कहा, तुमने दिया, मैंने मान लिया, अब ये सासा को दे रहा हूँ, अब ये सासा को दे रहा हूँ। लेकिन सासा इब्ने सुहान अपनी जगह खड़े हुए हैं। मौला कह रहे हैं, सासा ले लो, सासा नहीं ले रहे हैं। जरा बेदारी के साथ सुनिएगा और अपनी हाजिरी का सबूत भी दीजिएगा। सासा ले लो, सासा नहीं ले रहे, सासा ले लो, सासा नहीं ले रहे। एक मरतबा इमाम हसन ने कहा, सासा ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो? एक मरतबा सासा ने कहा, मौला इससे कह दीजिए कि तश्त को जमीन पर रख दे, इसलिए कि मुनकरे अली के हाथ से मैं हदिया नहीं लेता। बेदारी के साथ सुनिएगा, मुनकरे अली के साथ हदिया नहीं लेता। मामला यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने देखा, उसके बाद कहा, सासा कुछ और भी चाहिए? नहीं मौला, बहुत अता कर दिया। जब तश्त ज़मीन पर रख दिया, कहा, बहुत अता कर दिया। कहा, नहीं, और अता करता हूँ, और देता हूँ। जाओ कलम और कागज़ लेकर आओ। किसी और भी मासूम का दौर याद करिए जब कलम और कागज़ मांगे गया था। सासा गए, लेकर आया, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने लिख दिया, सासा जन्नत तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारी बीवी के लिए, जन्नत तुम्हारे बच्चों के लिए, जन्नत तुम्हारे घर वालों के लिए। यानी भरे दरबार में इमाम हसन ने यह मैसेज दे दिया कि जो मासूम के कहने पर कलम और कागज ला के देता है, जन्नत उसी को मिलती है।
सलवात पढ़े अजमत आले मोहम्मद पर। जो एक मासूम के कहने पर ला के देता है कलम और कागज़, तो जन्नत उसी को मिला करती है। न जाने कैसे वो बद किरदार थे, न जाने वो कैसे बद्दू थे, न जाने कैसे वो जाहिल थे कि जिन्होंने रसूल के हुक्म को ना माना। रसूल अल्लाह मांगते रहे, लाओ कलम और कागज़ मेरे हवाले कर दो, कुछ तुम्हारे लिए लिख दूं, लेकिन यही जवाब मिला कि नहीं, अल्लाह की किताब काफ़ी हमारे लिए। अल्लाह की किताब काफ़ी थी तो आज वो किताब गई कहाँ? एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ऐसी मारिफत बढ़ी थी सासा इब्ने सुमान की कि 3 मासूमों का दौर इन्होंने देख लिया था और मारिफत में इजाफा होता चला गया। मैं बार बार कहता हूँ कि यकीनन अगर मारिफत हमारे अंदर हो जाएगी, इमाम की मारिफत, वक्त के इमाम की मारिफत हो जाएगी, तो लाख बड़े से बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वो मुनाजरे का मामला हो, चाहे वो मुबाहिसे का मामला हो, उसको तो जवाब देना ही देना पड़ेगा। लेकिन मारिफत हो, मारिफत के साथ हमारे इल्म में भी इजाफा होना चाहिए। जितना हो सके इल्म भी बढ़ाइए, उलूम आले मोहम्मद को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि रसूल अल्लाह की एक ही हदीस नहीं है, बड़ी हदीसें हैं और हर एक मेयार की हदीसें हैं। और इल्म के हवाले से भी है कि उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की मंजिल तक। तो मारिफत के साथ साथ इल्म भी होना चाहिए। सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कौन से सवाल कर रहा है, कौन से सवाल नहीं कर रहा है, रावी क्या है, रावी कौन से हैं, कौन सी रिवायत है, किसका रावी कौन सा है, ये सारी चीज़ों का इल्म होगा अगर हम अपने इल्म में इजाफा करें तो। वरना तो कल मैंने एक वाक़या सुनाया था ना कि अब्दुल्ला और इब्राहिम 2 भाई थे, लेकिन देखिए वो इमाम को इमाम नहीं मानते थे। तो ऐसे थे इमाम अली के ज़माने में। शाम तो छोड़ दीजिए, शाम में तो वो बैठे थे, वो तो वर्गला दिया गया था, वो तो यहाँ तक वर्गलाया गया था, बहकाया गया था कि माज़ल्ला अली नमाज नहीं पढ़ते। और जब मौला को ज़रबत लगी हालत सजदा में, जब बात वहाँ तक पहुँची शाम तक, तो कुछ लोगों ने तो ऐसे भी बोल दिया था कि अरे अली नमाज भी पढ़ते थे। तो इतना बहकाया था मौला के ख़िलाफ़ उन लोगों को। लेकिन उन्हीं शामियों में कुछ ऐसे थे कि जिनको पता चला अली के बारे में, तो वापस आए भी, मौला के पास वापस आए भी और माफ़ी भी मांगी। सिफ़ीन शुरू होने से पहले न जाने कितने शामी आए। एक शामी का मैं वाक़या फिर से अर्ज़ कर दूँ, एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तमहीदें बहुत हुई 7 मजलिस में और नसीहतें भी बहुत हुई हैं, लेकिन अब ये अक़ीदत वाले जितने भी वाक़े ये भी सुनते हुए चलिए, ये भी ज़रूरी है। मजलिस हर तरीके की होनी चाहिए, तबलीगी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ तबर्राई भी होनी चाहिए। जहाँ तवल्ला है वहीं तबर्रा है। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, और इसी के साथ साथ ये भी गुजारिश है, और मैं हर जगह बोलता हूँ कि मेयार का, मजमे का जो सुनने का मेयार है ना, वो भी अलग होना चाहिए। हमेशा एक ही मेयार नहीं होना चाहिए। तबलीगी मजलिसें भी होनी चाहिए, नसीहतें मजलिसें भी सुननी चाहिए और तबर्राई मजलिसें भी सुननी चाहिए। हर मजलिस सुननी चाहिए, हर चीज़ का एक मेयार होता है। तो जब सारी चीज़ें हमारे अंदर रहेगी तो यकीनन फिर हमारा भी मेयार वही रहेगा। और उसी तरीके से अमर यास ने माविया से दोबारा कहा था कि देखो कूफे में अली की हुकूमत बरपा है और अली के कामों की चर्चा भी हो रही है, अली की अदालत की भी चर्चा हो रही है। सबसे ज़्यादा मशहूर जो हुई है वो अदालत अली मशहूर हुई है पूरी दुनिया में, कि अली की अदालत बहुत मशहूर है। अली जो भी फ़ैसला करते हैं, जो भी मसला सुलझाते हैं, अपनी अदालत से सुलझाते हैं और लोग बड़े परेशान थे। तो अमर यास ने कहा कि ऐसा है कि एक शख्स को भेजिए कूफे, क्योंकि ये लोग इस फ़िक्र में भी रहते थे, इस कोशिश में भी रहते कि अली की कोई ना कोई छोटी से छोटी गलती हमको मिल जाए और उसको हम
یا اس پہ جو ہم چرچا کر کے یا کسی طریقے سے اس کو ہم پکڑ کے علی کی حکومت کو کوفے میں گرا دیں، لیکن 4 سال 9 مہینہ جو مولا کی حکومت تھی کوشش کرتے رہے، کہیں ایک کمزوری مولا کی نہیں دکھی ان کو۔ وہ علی تھے، عدالت سے کام لے رہے تھے، تو کہا پھر کس کو بھیجا جائے؟ کہا ایسے کو بھیجا جائے کہ جس کو کوفے والے نہ پہچانتے ہوں۔ تو انہی کے دربار میں جو لے کے کھڑے رہتے ہیں، کہا ان کو بھیجا جائے، اور ان کو جو ہے لباس پہنا کے، یہ درباری لباس نہیں جو پہن کے کھڑے ہوئے ہیں، کہا پھر کیسا؟ کہا فقیروں والا لباس پہنا کے بھیجو، گھوڑے پہ نہیں اونٹ پر بیٹھا کے بھیجو، چونکہ علی کے چاہنے والے ایسے ہیں کہ وہ سامنے سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، گھوڑے سے یا لباس سے پہچان لیتے ہیں کہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے۔ اور صدر دروازے سے نہیں، پیچھے کے راستے سے کوفے میں داخل ہونا، اور لوگوں میں گھل مل جاؤ، اس طریقے سے گھل مل جاؤ کہ لوگ پہچان نہ پائیں، اور کوئی نہ کوئی کمزوری تو ملے گی ہی وہاں پہ، آ کے ہم کو بتاؤ۔ وہ شامی تھا، وہاں سے نکلا، اونٹ پر سوار ہوا، لیکن جب دور سے دیکھتا ہے کہ صدر دروازے پر یقیناً معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہے، علی کے ایسے ایسے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں، جانے پر پابندی نہیں کوفے کے اندر، سب کو جانے دیا جا رہا ہے، لیکن تحقیق کے ساتھ جانے دیتے ہیں، جا کے اندر کوئی فتنہ نہ پیدا کرے، کوئی معاملہ گڑبڑ نہ کرے، چونکہ کوفے میں ایسے بھی پہلے سے بہت سے منافق جو ٹہلتے رہتے تھے کوفے کی گلیوں میں، تو اس نے دیکھا کہ ادھر سے جو ہے دقت ہے، پیچھے کے راستے سے اس نے کوشش کی، اور اونٹ کو دوسری جگہ پر چھوڑ دیا، باندھ دیا، حوالے کر دیا درخت کے یا کسی اور جگہ پہ صحرا میں چھوڑ دیا، اور جب داخل ہوا پیچھے کے راستے تھے تو وہ ایسے راستے تھے کہ جہاں پر سب کی زیادہ تر زراعت یعنی کھیتیاں ہوتی تھی، پیڑ پودے تھے، کھجوروں کے پیڑ لگے رہتے تھے، اور ہر قسم کے پیڑ پودے وہاں پہ لگے رہتے تھے۔ تو اس نے کیا غور سے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، مالی ہے، مزدور کہہ لیجئے یا مالی کہہ لیجئے، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، لیکن آپ کی فکر وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ سنیے، دیکھیے عقیدت کا یہ واقعہ، اس کو پتہ نہیں کہ کون ہے، لیکن آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں جتنے عزادار یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہ مالی کون ہے، وہ مزدور کون ہے۔ کیوں نکلا ہے؟ کوئی ایک کمزوری پتہ کرنے، کوئی ایک کلو مل جائے، اب پہلے ہی راستے پر، کوفے کے پیچھے والے راستے پر ہی ملاقات ہو گئی، لیکن ابھی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ بیٹھ گیا، سلام کیا، سامنے سے سلام جواب بھی ملا، تو کہا کہ بہت دور سے آیا ہوں، بہت بھوکا ہوں، یقیناً شام سے آیا، شام سے کوفہ آیا، اور آج جو کچھ لے کے چلا تو ختم بھی ہو گیا کھا پی کے، اب سامنے والے سے مانگ رہا ہے کچھ ہو تو دے دو۔ اس مالی نے یا اس مزدور نے جو کچھ اس کے رومال میں یا اس کے کپڑے میں تھا سامنے رکھ دیا، کہا جو کچھ ہے اس میں کھا لو۔ بیداری کے ساتھ سنیے گا، اب اس نے جب رومال کو یا کپڑے کو کھولا تو اس میں سوکھی روٹیاں ملی، اس میں سوکھی روٹیاں ملی، لاکھ کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹ رہی ہے، حیدر بھائی لاکھ کوشش کی لیکن نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ کوشش کرنے کے بعد کپڑے کو اسی طریقے سے سمیٹ کے یا باندھ کے واپس رکھ دیا۔ سامنے والے نے کہا کیا ہوا؟ تو یہ شامی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ نہ جانے آپ کیسے کھاتے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ تو آپ ہی کا حوصلہ ہے کہ نہ جانے آپ کیسے کھاتے ہیں، یہ آپ ہی کے بس کی بات ہے اس کو توڑنا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا نے سمجھ لیا، تو میں نے کہا بار بار کہا کرتا ہوں یہ کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سکی ہے، کہا یقیناً تو بہت بھوکا ہے، بہت دور سے آیا، مجھے بھی پتہ ہے، اگر تجھے اپنی بھوک مٹانی ہے، اپنی پیاس مٹانی ہے تو یہاں سے نکلو۔ مولا نے راستہ بتایا، آپ پہنچ گئے تھے وہاں پہ، مولا نے اس کو راستہ بتایا، کہا کہ جاؤ اور کوفے میں پہنچنا تو کسی سے پوچھنا حسن ابن علی کا گھر کہاں ہے۔ ذرا سا اپنی فکر کو بیدار کریے، اپنے ذہنوں کو بیدار کریے، حسن ابن علی کا گھر کہاں ہے؟ ابھی اپنا نام نہیں بتایا ہے، جا کے پوچھنا حسن ابن علی کا گھر کہاں ہے، اور وہاں پر دسترخوان لگا ہوگا، بیٹھ جانا، اپنی بھوک کو مٹا لینا، اپنی پیاس کو مٹا لینا، رکوں گا یہاں پہ۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ دیکھیے اس عالم دین کا نام ہمارے ذہن میں نہیں ہے، وہ مدینے میں رہتے ہیں،
اب تو وہ انتقال بھی کر گئے لیکن ان کے بیٹے ہیں، ان کے یہاں روز کا معمول ہے کہ مغرب بعد دسترخوان امام حسن علیہ السلام لگتا ہے۔ وہ کر کے گئے تھے، اس کام کی ابتدا کر کے گئے تھے، لیکن اب ان کے بیٹے انجام دے رہے ہیں۔ اور ماہ رمضان میں مغرب کے بعد افطاری کا اہتمام رہتا ہے، یعنی سال کے 12 مہینے دسترخوان امام حسن وہاں پہ لگتا ہے مدینہ منورہ میں۔ لیکن اب ہمارے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ یاد آئے گا تو کل آ کے بتا دیتا ہوں، یا بھی مجلس میں یاد آ جائے گا تو بتاؤں گا۔ تو کہا جاؤ وہاں پتہ کرو کہ حسن ابن علی کا گھر کون سا ہے۔ بیٹھ جانا، نہ جانے کیسے کیسے آئے ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے سائل ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے فقیر ہوں گے، نہ جانے کیسے کیسے یتیم ہوں گے، سب کھا رہے ہوں گے، سب کی حاجتوں کو پورا کیا جائے گا۔ وہ اٹھا، آیا تھا کس چکر میں؟ بولیے بھائی ذرا، ایک کمزوری پتہ چل جائے لیکن بھوکا ہے، پیاسا ہے، پہنچ گیا دسترخوان پر پتہ کرتے کرتے، اور یقیناً جب اس نے دیکھا تو اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی رہے گی کہ ایسے ایسے یہاں پر ہے حسن ابن علی کے دروازے پر، شام میں کیا کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ذہن بدل رہا ہے اس کا دھیرے دھیرے۔ بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد کھانا بھی شروع کیا، جیب بھی بھرنے لگا، کھانا بھی شروع کیا، جیب بھی بھرنے لگا۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی، قریب ہے، کہا بھائی ایسا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہا ایسا ہے کہ پہلے کھا لو اور اس کے بعد لے کر جاؤ، کیونکہ یہاں پر کھانے کا اور لے جانے کا حساب نہیں ہوتا، یہاں پر کھانے کا اور لے جانے کا حساب نہیں ہوتا۔ کھاؤ جتنا کھانا ہے، لے کے جاؤ جتنا لے کے جانا ہے۔ اب اس کو یاد آ گیا وہ مالی، اس کو یاد آ گیا وہ مالی، کس کو؟ شامی کو۔ کہا میں اپنے لیے نہیں رکھ رہا ہوں۔ کہا پھر کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ کہا وہ باغ میں، کھیت میں ایک مالی ہے جو محنت کر رہا ہے، اس کے پاس روٹیاں ہیں لیکن بڑی سوکھی ہے، نہ جانے بیچارہ کیسے کھاتا ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام سمجھ گئے، یہاں پر شاعر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن کی بات کو شاعر نے اپنے شعر میں کس طریقے سے ڈالا ہے میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ امام حسن نے کہا سنو، وہ جو ہے نا اس کے بارے میں سنو، چلتا ہے دو عالم تو چلاتا ہے وہ مالی۔ اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے آپ سنتے ہیں اپنی محفلوں میں داد دیتے ہیں، اس طریقے سے بیدار ہو کے سنیے۔ چلتا ہے دو عالم تو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی۔ چلتا ہے دو عالم تو چلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ داتا یہ ہندی ورڈ ہے، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ اب سنیے، امام حسن نے کہا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی۔ احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ جو کھا پی رہے ہو نا سب اسی کا ہے۔ احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ علی ہے۔ اب جیسے ہی پتہ چلا کہ وہ علی جس کے بارے میں ہم شام سے نکلے، جس کے بارے میں شام میں نہ جانے کیا کیا پڑھا گیا، کیا کیا لوگوں کو کہہ کے بہکایا گیا، فوراً بھاگا اور بھاگ کے فوراً آیا مولا کے قدموں میں گر گیا، یا علی گستاخی معاف ہو، نہیں پتا تھا پہلے، شام میں آپ کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے بہکایا گیا۔ مولا نے اس کے بازوؤں کو پکڑا، اٹھایا، کہا معافی مانگنا ہو تو اس سے مانگو، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، دیکھو زبردستی نہیں ہے، یہاں پہ رہنا ہے یا واپس جانا ہے، یہاں پر رہنا ہے یا واپس جانا ہے۔ ایک جملہ اس نے کہا کہ اب مجھے علی جیسا شخص مل گیا ہے، جہاں سے مجھے اپنی آخرت بنانے کا راستہ مل گیا ہے، تو میں واپس جہنم میں کیوں جاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور آگے بھی ماتمداری پرسیداری مجلس اعزا کا بھی دور ہے، ان کا بھی خیال کرنا بھی ہے، احترام بھی ضروری ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا ہے، معصومین علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا ہے کہ لوگوں نے دیکھا ان کے کردار کو،
اور جب دیکھا ان کے کردار کو تو اپنے ذہنوں کو بیدار کیا اور اپنی ذہنیت کو بدلا اور ان کی طرف آ گئے۔ ہم نے کل یا پرسوں کی مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ رسول کے کردار کا نام کردار رسول، کردار علی، کردار حسن، کردار معصومین علیہ السلام کے کردار کا نام ہے اسلام۔ اسلام ان کے کردار سے پہچانا گیا ہے۔ ہم تو چاہنے والے ہیں نا، تو لہٰذا ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی سیرت پر عمل کریں کہ سیرت معصومین کیا ہے، سیرت علی کیا ہے۔ یقین جانیے کہ جتنی دشمنی تھی ان کی، جتنا حسد تھا، جتنا بغض تھا، یہ سب کربلا تک پہنچا ہے۔ اور جب امام حسین نے نصیحتیں کی ہیں نا، یہی جواب ملا ہے نا۔ امام حسین نے کہا کیوں میرے خون کے پیاسے ہو، چھوڑ دو، میں کوئی تیسرا راستہ اختیار کر لوں گا۔ یہی جواب ملتا تھا نا، لے بغض ابی،